کہا اس لیے جلدی ہے بچے کہنے لگے ماں دودھ تو روز پیتے ہیں، چلو آج محمد کے دربار میں چلتے ہیں، آج آخری نبی کی زیارت کرتے ہیں۔ ادھر یہودی آیا، حضور کے ساتھ تکرار کرنے لگا، اے سونے من مونے تم نے کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا جال کے اندر جانور کہتا آپ نے نکال دیا۔ میرے نبی نے فرمایا سنو وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ جائے گی۔ یہودی کہنے لگا بڑا عجب معاملہ، میں نے انسانوں یا جانوروں یا پرندے ہوں جو جال کے اندر آ جائیں یا قید کے اندر آ جائیں انہیں قید سے رہائی مل جائے وہ واپس نہیں لوٹ دے، یہ عجب معاملہ ہے۔ چہرے سے تو لگتا بڑے سمجھدار ہیں لیکن باتیں بڑی عجیب کر رہے ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا وہ واپس آئے گی۔ یہودی تکرار کر رہا ہے کہ وہ واپس نہیں آئے گی، اس لیے کہ جو قید سے جائے واپس نہیں لوٹتا۔ ابھی یہ تکرار جاری ہے۔ میرے نبی نے جب نبوت کی نگاہ اٹھائی تو دیکھا ایک نہیں تینوں آ رہے ہیں، ماں بھی آ رہی ہے، دو بچے بھی آ رہے ہیں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا تکرار نہ کر، وہ دیکھ سامنے تو ایک ہی بات کر رہا ہے، وہ تین تیرے کول آ گئے۔ جب ادھر دیکھا ہرن آتی ہے حضور کے دربار میں آتی ہے، آ کر سامنے حضور کے قدموں پہ سر رکھ کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اپنی گولی میں کچھ بول دیا۔ میرے لجپال نبی نے ہرن کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ حضرت ابو ہریرہ یہی تو کہتے ہیں لوگوں ہم اتنی بستی کے اندر تھے کہ ہم راستے میں چل رہے ہوتے ہمیں گول گول پتھر مل جاتے، ہم ان پتھروں کو اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال لیتے۔ جب عبادت کا وقت ہوتا ایک کو سامنے خدا بنا کر عبادت شروع کر دیتے، اگر حاجت قضا کی ضرورت ہوتی دوسرے کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کر لیتے۔ آج اگر دنیا کے اندر ہمیں عزت و تکریم ملی ہے، ہمیں عروج ملا تو یہ محمد کریم کی وجہ سے ملا۔ کہنے لگے پیارے آج ہم پہ اتنا جو کرم کیا، ہم تو اتنی اخلاقی بستی کے اندر گرے ہوئے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، انہی پتھروں کو خدا بنا لیتے، انہی پتھروں کو اپنی حاجت قضا کی ضرورت پوری کر لیتے۔ پیارے ہمیں اتنی بستی سے اٹھا کر عروج کی بلندیوں پہ جو پہنچایا ہے، ہم دیکھتے ہیں آپ کے دربار میں اونٹ آتا ہے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ پیارے ہم نے دیکھا گو آتی ہے، وہ آپ کا کلمہ پڑھ کے چلی جاتی ہے، آپ کے دربار میں پرندے آتے ہیں سلام عرض کر کے چلے جاتے ہیں، آقا پتھر بھی سلام کرتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا سنو میری شریعت کے اندر کہیں سجدہ جائز نہیں ہے، اگر سجدہ جائز ہوتا محمد کریم اعلان کر دیتا، بیوی کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن میری شریعت کے اندر سجدہ جائز نہیں ہے، وہ دربار ہو یا مزار ہو یا مسجد ہو یا مندر ہو کہیں بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ آج ہم پہ یہی تو تاندرازیاں کی جاتی ہیں، اہل سنت مزاروں پہ جا کر سجدہ کرتے ہیں۔ خبردار میں اعلیٰ اعلان کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے کسی عالم نے کہا ہو سجدہ جائز ہے تو ہم ذمہ دار ہیں، اگر کسی صاحب شریعت نے کہا ہو تب بھی ہم ذمہ دار ہیں، اگر کسی سنی سمجھدار شخص نے بولا ہو تب بھی ہم ذمہ دار ہیں، اگر کسی جاہل نے جا کر وہاں سجدہ کیا اور اس کے اندر مذہب کو ٹارگٹ نہ کرو، یہ مذہب کا کام نہیں ہے، یہ مسلک کا کام نہیں ہے۔ ہم اعلیٰ اعلان کرتے ہیں ہمارے نبی کی شریعت میں سجدہ جائز نہیں ہے کسی کو سوائے رب العالمین کے دربار میں جا جا۔ میرے نبی نے فرمایا نا مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سجدہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کہنے لگے پیارے ہم نے دیکھا ہے اونٹ سجدہ کرتے ہیں، ایک اونٹ ایسا بولا ہوا جو مستی کے اندر آ گیا۔ صحابی آیا حضور کے دربار میں آ کر کہنے لگا پیارے میں جب بڑے کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے تکلیف دینے کے لیے دوڑتا ہے۔ میرے لجپال نبی نے فرمایا مجھے ساتھ لے چلو۔ جب ساتھ لے گئے کہنے لگے پیارے آپ قریب نہ
न जाए, ऊंट मस्ती के अंदर आ कहीं आपको तकलीफ न पहुंचाए। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया तुम सारे पीछे हट जाओ, ऊंट मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाएगा, तुम बड़ा खोल दो। जब दरवाजा खोला गया, सहाबा कहते हैं हमने अजब मामला, अजब तमाशा देखा। वो ऊंट दौड़ता हुआ आता है, हुजूर खड़े हैं। नबी बुज़दिल नहीं हुआ करते, जो बुज़दिल हो वो नबी नहीं होता। मेरे लजपाल नबी ने यही तो मशवरा मदीने के अंदर दिया था सहाबा इकराम को। फरमाया ग़ज़वा उहद का मामला, फरमाया हम मदीने के अंदर रहकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की प्यारे नहीं, हम पहाड़ की चोटी पे जाकर मुकाबला करेंगे। जब सहाबा इकराम ने मशवरा दिया, जब कसीर हो गया, मेरे लजपाल नबी ने सहाबा की बात मानते हुए ये भी फरमाया कि मैं कमांडर हूँ, मैं सिपह सलार हूँ, मैं नबी हूँ, मेरी बात अव्वल है, मेरी बात मानो। फरमाया नहीं, अगर तुम कहते हो तो यही मशवरा। मेरे लजपाल नबी अंदर तशरीफ ले जाते हैं, ज़रा पहनते हैं, ज़रा पहन कर जब बाहर तशरीफ लाते हैं, सहाबा इकराम को समझ आ गई कि हम गलती कर बैठे हैं। हाथ जोड़े, प्यारे आप जो कहते हैं हम मदीने में रहकर मुकाबला कर लेते हैं। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया अब पहाड़ी पे ही जाकर मुकाबला करेंगे, इसलिए कि नबी को ज़ेब नहीं देता जंगी लिबास पहनकर फिर बुज़दिलों की तरह उतार डाले। फरमाया नहीं, अब वहाँ ही मुकाबला करेंगे, यही मेरे नबी की शान है। अब ऊंट दौड़ता हुआ आ रहा, मेरे नबी लजपाल नबी खड़े हैं, ऊंट आता हुजूर के सामने आकर अपनी दोनों टांगों को बिछा देता, अपना सर हुजूर के कदमों पे रख देता है। मेरे लजपाल नबी ने ऊंट के कान को पकड़ा, फरमाया क्यों नहीं अपने मालिक की बात मानता। कहने लगा प्यारे ये मुझ पे जुल्म करता है, मुझ पे बोझ लादता है, मेरी ताकत से ज्यादा लाता है, लेकिन मुझे खाने के लिए चारा कम देता है। मेरे लजपाल नबी ने उसके मालिक को बुलाया, फरमाया ऊंट तो तेरी शिकायत कर रहा है, तू इस पे जुल्म करता है। उसने ये नहीं कहा प्यारे ऊंट की शिकायत लगाने पे आप मुझे डांट रहे हैं। अर्ज करने लगा प्यारे अगर इसने आपको शिकायत की है, आज के बाद मैंने इसे आजाद कर डाला। ये मेरे लजपाल नबी। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक साथ थे, कहने लगे कि जब हिरन ने आके सजदा किया ना तो यहूदी कहने लगा आप अल्लाह के रसूल। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया तुझे किसने बताया है? कहा जी मैं जिस किताब की तिलावत करता हूँ ना तौरात की, उसके अंदर लिखा है कि जब वो आखिरी नबी आएगा तो जानवर भी उसे सजदा करेंगे, इसलिए आप अल्लाह के रसूल हैं? कहा हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूँ। कहने लगा फिर मुझे महरूम न रखिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। हुजूर ने कलमा पढ़ाया। कहा अब इस हिरन का क्या करना है? कहा जी मैंने इसे आजाद कर दिया है। कहा फिर जा, मोहम्मद ने कभी एहसान नहीं रखा, तूने इसको आजाद किया है, हमने तुम्हें जहन्नम से आजाद करवा दिया। ये दस्ते शफकत है मेरे लजपाल नबी की। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िअ दावाना।